منور رانا صاحب کی یادوں سے مانور اور منسوب یہ مشاعرہ ہے، اور ایک ایوارڈ جو پیش کیا گیا ہے ادے پرتاپ سنگھ صاحب کی خدمت میں، وہ منور رانا میموریل ایوارڈ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی یادوں کو اس طرح بھی زندہ کیا جائے کہ ان کے کچھ شعر یہاں اس طرح سنے جائیں۔ میں نے اب جیسے کہ عرض کیا تھا کہ تبریز رانا ان کے بیٹے ہیں، اور خوبی یہ ہے، ایک دن تو تبریز نے مجھے رلا دیا باقاعدہ، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے منور رانا شعر پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ تو منور رانا کی یادوں کو اس طرح بھی زندہ کیا جائے، اور مشاعرے سے قبل میں تبریز رانا کو آواز دیتا ہوں کہ براہ کرم مائک پر تشریف لائیں اور کچھ شعر منور بھائی کے اس طرح پیش کریں جس سے منور رانا جی اٹھے، پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کے سامنے آ جائیں۔ منور رانا آ رہے ہیں، یہ تبریز رانا اپنے والد صاحب کے اشعار لے کر مائک پر۔ آداب جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، خاص طور سے موہد صاحب بیٹھے ہیں، اور شاعروں کی تو میں نے جتنے ہیں میں نے سب کو بچپن سے سنا ہے۔ اقبال اشر صاحب ہیں، اور طارق بھائی سے تو بہت ہی ہماری قرابت رہی ہے، تمام لوگ۔ تو موہد صاحب ہمارے والد کی بیماری میں بہت زیادہ، وہ ایک طریقے سے 2018 کے بعد سے وہ طبیعت میں ان کی بہت زوال آیا، تو اس کے بعد سے ہی موہد صاحب جو ہے وہ میرے والد کے برے وقت کے ساتھی ہیں ایک طریقے سے، جب طبیعت ان کی بہت ہی زیادہ ناساز رہی۔ تو بہرحال بہت وقت نہ لیتے ہوئے، میرے والد جس طرح کی جو شخصیت تھی، وہ کسی کا شعر ہے کہ اس شخص کو کس چیز سے محروم کرو گے، حاصل کو بھی جس نے کبھی حاصل نہیں سمجھا۔ تو یہ میرے والد کی شخصیت تھی۔ بہرحال حکم ہوا ہے کہ کچھ اشعار میں والد صاحب کی کچھ غزلیں پڑھ دوں۔ تو ان کے گزر جانے کے بعد بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، تو ذہن اتنا اچھا میرا اب نہیں رہ گیا ہے۔ تو وہ کسی کا شعر ہے نا کہ میں تو بلبل ہوں، میرا کام ہے گاتے رہنا، بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا۔ تو بہرحال میرے والد کی غزل ہے کہ فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی۔ فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ آنسو آپ کو رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ آنسو آپ کو رسوا ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی۔ یہ آنسو آپ کو رسوا ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی۔ اور منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں گی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی۔ منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں گی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی نہیں ہوگی۔ اور جو شعر مجھے جہاں سے یاد آ رہے ہیں سماعت فرمائیں کہ غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی۔ بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی۔ اور اس میں شعر جو میرے مطلب کا ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، جو میرے والد کی شخصیت پہ بالکل ہو بہو میچ کرتا ہے کہ بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی، اور میرے لہجے کی صفاقی کہ چرچے عام ہیں اتنے، کئی دنوں تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی۔ تو میرے والد جیسے بڑے بے باک قسم کے تھے، تو جب بیمار ہوئے وہ، تو
ایمس میں ایڈمٹ ہوئے تو کئی طرح کی ان کی جانچیں کرائی گئیں مختلف. تو وہ ڈاکٹر سی ایس یادو آئے, کہنے لگے کہ رانا صاحب ساری جانچیں کرا لیں لیکن کچھ نکلا نہیں. تو کہنے لگے ایک بار سی بی آئی جانچ کروا لو, جب بھی نکلتا اسی میں نکلتا ہے ہم لوگوں میں. تو کئی بار تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو سیلیبریٹی قسم کے آدمی بچ جائیں گے, مارے ہم لوگ جائیں گے. تو بہرحال ایک دفعہ تو وہ بڑا مزے کا قصہ ہے کہ وہ بامبے ایئرپورٹ پہ روک لیے گئے تو ان کے ہینڈ بیگیج میں سے وہ داڑھی بنانے والا بلیڈ نکل آیا. تب میرے والد کی عمر 61 سے 62 کے بیچ تھی قریب. تو کہنے لگے کہ آپ یہ نہیں لے جا سکتے ہینڈ بیگیج میں. تو والد صاحب کہنے لگے کہ ارے یار میں 62 سال کا آدمی اور کیا کر لوں گا میں اس بلیڈ کے سہارے. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ نہیں لے جاتے. بڑی دیر بحث چلتی رہی تو بہت لوگ اکٹھا ہو گئے. تو میرے والد نے بڑا تاریخی جملہ بولا, کہنے لگے میری قوم پہ کتنا ظلم کرو گے, داڑھی بھی نہیں رکھنے دیتے ہو, بلیڈ بھی نہیں رکھنے دیتے ہو. تو کہنے لگے یہ تو بہت زیادتی ہے, یا تو داڑھی رکھ لینے دو یا بلیڈ رکھ لینے دو. تو خیر ان کا سینس آف ہیومر بہت قیامت تھا. مطلب جب وہ وینٹیلیٹر پہ تھے تو ان کی نس نہیں ملتی تھی, وہ اتنی مہین ہو گئی تھی تو وہ ڈھونڈے نہیں ملتی تھی. جیسے آج کے دور میں شرافت, تو وہ ڈھونڈے نہیں مل رہی تھی. تو صاحب وہ خیر وہ ملی اور وہ نچوڑی گئی ہم ہی لوگوں کی طرح. بہت خون نکال لیا ان لوگوں نے. تو والد صاحب کہنے لگا اتنا خون کیوں نکال لیا؟ کہنے کہ وہ رانا صاحب کلچر کروانا ہے. کہنے کہ یار اتنے میں ایگریکلچر ہو جاتا ہے. تو خیر بہت زندہ دل آدمی تھے, بہت. وہ بیماری میں بھی اپنا کبھی وہ گیو اپ نہیں کیا. ایگو ہی کم ہو سکتا, ایگو کم نہیں ہو سکتا. تو خیر میں ایک غزل ایک سنا کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, یہ گناہگار کبھی پیمبر نہیں ہونے والے, یہ گنہگار کبھی پیمبر نہیں ہونے والے. اور ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. تو اور آخر میں ہماری ایک التجا یہ ہے کہ ہم اپنے والد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اپنے بیماری کے دنوں میں 2-3 شعر انہوں نے جو کہے تھے کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں. اور بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. اور ایک سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا کیا بھروسہ, معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے جاؤں. جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں.